السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے پورا سال محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطلب کہ ان کے جب اگزام آتے ہیں، پیپر دیتے ہیں، جو وہ مطلب انہوں نے جو اپنے مائنڈ میں ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، اپنے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے کہ یار میں نے پیپر اس طرح دیے ہیں، میرے نمبر اس طرح آئیں گے، لیکن ان کے نمبر اچھے نہیں آتے، ان کی سوچ کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق نمبر نہیں آتے، کیونکہ ان کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کی سکل پتہ نہیں ہوتی کہ ہم نے پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، ہم نے پیپر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، ہم نے ایگزامینر کو انسپائر کیسے کرنا ہے، ہم نے اس سے نمبر کیسے نکلوانے ہیں۔ تو یہ چیز ہم اس چیز کو نہیں سیکھتے، ہم نے مطلب جنگ لڑنی ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے مطلب کیسے لڑنی ہے، ہم بس لگے رہتے ہیں۔ جو جس طرح گدھا ایک کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو علم نہیں ہوتا یار میں کتنا بوجھ اٹھا رہا ہوں، کیسے اٹھا رہا ہوں، میں اس کو کسی طریقے کے ساتھ اگر اٹھاؤں تو مطلب کہ ہم اگر اپنی تیاری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو جو ہمارا آخری ایک ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ یار میں نے اگر پیپر دینا ہے تو پیپر میں نے کیسے دینا ہے، میں نے نمبر کیسے نکلوانے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو اس ٹاپک پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے پیپر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا سٹیپ ہے نا، آپ کا جو پیپر ہے، آپ کا جو پیپر چیک کر رہا ہے ایگزامینر، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو انسپائر کرنا ہے۔ صحیح ہوگا؟ انسپائر آپ کو کیسے ہوگا کہ آپ نے اپنے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اپنے پیپر کو صاف ستھرا بنانا ہے۔ اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایک بچے کا پیپر ہے، ابھی میں اس کے نیچے نمبر لکھوں گا، آپ کو فوراً اس چیز کا پتہ چل جائے گا یار یہ جو پیپر ہے نا، یہ ایک لائق بندے کا پیپر ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک بچے کا پیپر ہے، اس کے 10/10 نمبر ہے، اس کے 3/10 نمبر ہے۔ اب آپ کون سے پیپر کو ٹک کرو گے کہ یار کون سا پیپر اچھا ہے؟ یقینی سی بات ہے اس کو ٹک کرو گے نا کہ یار اس بچے کے 10/10 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس کے پیپر میں کچھ ایسا تھا کہ ایگزامینر نے اسے اچھے نمبر دیے۔ اب اس کے پیپر میں کیا تھا، آج ہم اس چیز کو سیکھیں گے۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، سب سے پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے، آپ نے اپنے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر کچھ بچے ہوتے ہیں میٹرک میں اگر ہوتے ہیں یا کہیں بھی کسی کلاس میں اگر ان کی عادت ہے وہ انک والا پین استعمال کرتے ہیں پیپر میں، تو وہ جو انک ہوتی ہے سم ٹائم وہ اگر پیج پہ آپ رکھ دیں تھوڑا سا تو وہ اس کی سیاہی پھیل جاتی ہے، انک پھیل جاتی ہے اس کی، یا اگر آپ مطلب غلطی سے کہیں پہ گر جاتی ہے پیپر میں تو ایک چیز بری لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اپنے پیپر کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ہے۔ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیپر کو بہت برے طریقے سے پکڑ کے رکھتے ہیں، ایسے ہیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ یار جو کپڑے ہوتے ہیں نا اس لیے نہیں ہوتے، برے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو پیپر ہوتا ہے اگر پیج بالکل صاف ہو، ستھرا ہو نا، تو وہ ایک اپنی خوبصورتی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اسی طرح پہلا پوائنٹ تھا آپ نے اپنے پیپر کو صاف رکھنا ہے، اسے بڑے اچھے طریقے سے لکھنا ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد صحیح نہیں کرنا اس کے اوپر۔ صحیح ہو گیا؟ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے پیپر ہیڈنگس آپ نے دینی ہے، اور ضروری ہیڈنگس دینی ہے۔ صحیح ہو گیا؟ بعض اوقات بچے پیپر کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، فار ایگزامپل آپ نے کوئی پیپر پہ ڈیفینیشن لکھنی ہے، صحیح ہے، ڈیفینیشن یہ اگر ایک پیپر کا پیج ہے نا تو آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو کاماز کے اندر بند کر کے لکھیں گے، یہاں پہ درمیان میں لکھیں گے ڈیفینیشن، مطلب کسی چیز کی آپ تعریف لکھ رہے ہیں تو پیپر میں آپ نے یہاں پہ ڈیفینیشن لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے پیپر کے پیج کو پورا استعمال نہیں کرتے، صحیح ہے، مطلب کہ یہاں سے لائن سٹارٹ کی، یہاں تک لکھی، یہاں تک لکھی، یہاں تک لکھی، یہ رانگ وے ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو نہیں اپنانا۔ جو آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے نا وہ پاگل نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ زیادہ شیٹیں بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر بچے کرتے ہیں نا کہ مطلب لائنیں تھوڑی تھوڑی کر کے لکھتے ہیں تاکہ میرے زیادہ پیج لگ جائیں، پھر آگے بتاتے ہیں میں نے 20 پیج لکھے ہیں، میں نے 30 پیج لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ سب سے پہلے جیسے آپ کا پیپر آیا آپ سٹارٹ کرنے لگے نا، آپ نے دیکھنا ہے اگر وہاں پہ پیج پہ حاشیہ لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے
بلیو مارکر کے ساتھ یہاں پہ حاشیہ لگا دینا. صحیح ہو گیا. اس کے بعد جو ایریا آپ کا بچتا ہے یہ پیپر کا، یہ آپ نے مکمل یہاں تک لائن لکھنا ہے. صحیح ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ اگر فار ایگزامپل ان سے پوچھا گیا ہے، مطلب ایک کویشچن ہے جو 2 نمبر کا کویشچن ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈیفینیشن پوچھی گئی ہے، ایگزامپل پوچھی گئی ہے، اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا وہاں پہ لکھنے لگ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار ہمارا پیپر میں ٹائم نہیں بچا، ہمارا پیپر صحیح نہیں ہوا، میرے کویشچن رہ گئے. کیوں رہ گئے؟ کیونکہ بیٹا تو نے ایکسٹرا لکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایکسٹرا نہیں لکھنا. جتنا پوچھا گیا ہے، جتنے کویشچن کے نمبر ہیں اس کے حساب سے لکھنا ہے. صحیح ہے. اگر کویشچن 2 نمبر کا ہے تو آپ 2 نمبر کی حد تک لکھیں. یہ نہ ہو 2 نمبر کا کویشچن ہے آپ 4-5 شیٹیں لا کے بیٹھیں، ٹائم ویسٹ کرو گے. ٹھیک ہے، آپ کے باقی کویشچن رہ جائیں گے. صحیح ہو گیا. اس کے بعد مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شارٹ کویشچن یا لانگ کویشچن اینڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اینڈ کا نشان ضرور لگانا ہے. یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ ایک چیز ختم ہو رہی ہے. صحیح ہے. اگر مثال کے طور پر آپ یہ والا سائن استعمال نہیں کرتے، میں آپ کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر آپ نے 2 کویشچن لکھے ہیں، آپ کا یہ سائن اس میں استعمال نہیں تھا، 2 کویشچن تھے 2 نمبر کے، وہ ایگزامینر جلدی میں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ 2 کویشچن لکھے ہوئے ہیں یا 1 کویشچن ہے، وہ پھر آپ کو 2 کویشچن کے 1 نمبر کے 1 کویشچن کے نمبر کے مطابق دے دے گا. صحیح ہو گیا. یہ چیز آپ نے ضرور لگانی ہے کہ جب شارٹ کویشچن ہو یا لانگ ہو تو یہ سائن آپ نے ضرور یہاں پہ ڈالنا ہے کہ یہ یہاں پہ کویشچن اینڈ ہو. اچھا، اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ شاید آپ نے ایک مطلب آپ کے لیے نیا پوائنٹ ہو. بالکل آپ کہیں گے آپ اس چیز سے اتفاق بھی نہیں کریں گے کہ یار یہ کیا ٹھیک ہو. یہ ایک نفسیات ہے. یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو ہمیشہ ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو کویشچن آپ کو آتا ہے پہلے وہی کویشچن کریں. یہ کہتے ہیں ٹیچر. آپ نے ایسا نہیں کرنا. صحیح ہو گیا. آپ نے اپنے پیپر کے کویشچن کے 4 پارٹ بنا لینے ہیں. ایک ہے نمبر 1 کویشچن، ایک ہے نمبر 2، ایک ہے نمبر 3، نمبر 4. پارٹ ہم نے بنا لیے. یہ کویشچن ہے جو آپ کو بہت اچھا آتا ہے، یہ ہے پہلے سے تھوڑا سا کم آتا ہے. یہ کویشچن دوسرے سے تھوڑا سا کم آتا ہے، اور یہ بالکل سب سے ماٹھا کویشچن جو آپ کو ہوتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اگر یہ 3-4 نمبر کا ہے تو مجھے بڑی مشکل سے 1 یا 1.5-2 نمبر ملے گا. صحیح ہو گیا. اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ جو پہلے والا کویشچن آپ کو بہت اچھا آتا ہے نا، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پہ کرنا ہے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اور یہ جو دوسرے والا ہے اس کو آپ نے پہلے نمبر پہ کر لینا. اسی طرح یہ جو دوسرے والا ہے اس کو تیسرے نمبر پہ کر لینا. چوتھے والا یہ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا. یہ دوسرا تو ہو گیا نا یہاں پہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو پہلے والا کویشچن ہے دوسرے نمبر پہ، دوسرے نمبر والا پہلے نمبر پہ، تیسرے نمبر والا چوتھے نمبر پہ، چوتھے نمبر والا تیسرے نمبر پہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو ایگزامینر آپ کا پیپر چیک کر رہا ہے اس سے پتہ ہے کہ پہلا کویشچن تو اس نے ٹھیک ہی لکھا. یہ نفسیات ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے کہ آپ اسے دھوکہ دے. یہ نفسیات ہے. اس کا بھی مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ یار جو بھی بچہ پیپر سٹارٹ کرتا ہے نا تو وہ پہلا کویشچن ہمیشہ بڑا خوبصورت کر کے، بڑا جو اسے اچھے طریقے سے آتا ہے نا وہی کویشچن کرتا ہے، اور ہم کرتے بھی وہی. ٹھیک ہے. تو آپ نے جب دوسرا کویشچن پہلے نمبر پہ کیا ہے جو آپ کا تھوڑا سا مطلب پہلے کی نسبت صحیح نہیں تھا، تو جب آپ پہلے والا دوسرے پہ کریں گے، جو پہلا کویشچن تھا وہ تھوڑا سا ہلکا سا پڑھ کے کہے گا ٹھیک ہے یار یہ تو اس کے پہلے کویشچن ٹھیک ہی کیے ہوں گے. اب جو دوسرا کویشچن ہے جب وہ دوسرا دیکھے گا نا اس کے مائنڈ میں چیز آ جائے گی کہ یار یہ جو پیپر ہے نا یہ لائک بننے کا پیپر ہے. کیونکہ جو پہلے والا کویشچن آپ کو بالکل ٹھیک تھا، وہ آپ جب درمیان مطلب دوسرے نمبر پہ کر رہے ہیں نا اسے پتہ چل جائے کہ یار یہ پڑھنے والا بچہ ہے. اور جو یہاں پہ آپ کا سب سے ماٹھا کویشچن ہے وہ آپ نے تیسرے نمبر پہ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ پھر اسی حساب سے اس کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ یار یہ بچہ پڑھنے والا ہے، یہ لائک بچے کا پیپر ہے، اس سے نمبر اچھے اس کے آئیں گے. ٹھیک ہے. جب وہ لاسٹ کویشچن پہ پہنچے گا، لاسٹ کویشچن جو آپ کا تیسرے والا ہوگا وہ لاسٹ پہ ہوگا، تو وہ جب لاسٹ پڑھے گا تو اس کے مائنڈ میں آ جائے گا یہ پڑھنے والے کا پیپر ہے. وہ پھر اوور آل آپ کو بہت اچھے نمبر دے گا. یہ ایک نمبر نکلوانے کا ایک اچھا طریقہ ہے.
اور یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، نفسیات ہے، اور اس سے آپ کی پیپر کی سیمیٹری بہت زیادہ اچھی طریقے سے بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں بیچ میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، فار ایگزامپل آپ کسی چیز کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے یا کوئی ڈیفینیشن لکھ رہے تھے، اگر کچھ پوائنٹ یا ایک لائن آپ سے رہ جاتی ہے، صحیح ہے، تو آپ نے وہاں پہ باقاعدہ نشاندہی کرنی ہے کہ یہ والی لائن میں نے یہاں پہ لکھی کرتے ہیں نا، مطلب کویسچن کوئی اور لکھ رہے ہیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو پھر نیچے وہی چیز لکھ دیتے ہیں کہ یار تاکہ میں لکھی پیپر میں آ جائے، تو آپ نے باقاعدہ نشاندہی کرنی ہے کہ میری یہ والی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اور یہاں سے میری رہ گئی تھی، آپ نے باقاعدہ اپنے پیپر کا کویسچن نمبر دے کے نا لکھ دینا کہ یار یہ والی چیز میری یہاں پہ رہ گئی تھی، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، نشاندہی باقاعدہ کرنی ہے۔ اتنا ایگزامینر کو ایزی کریں گے نا، آسان کریں گے، تو وہ آپ کو زیادہ نمبر دے گا۔ پوائنٹ ہے کہ آپ اسے آسانی کیسے دے سکتے ہیں، آپ اسے آسان کیسے کر سکتے ہیں۔ آسان کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کا جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے نا، کہ آپ کے شارٹ کویسچن پہلے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو آپ سے پیپر لے لیتے ہیں، ایم سی کیوز آپ ببل فل کر کے دے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے شارٹ کویسچن کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، پھر لانگ کویسچن کا پارٹ ایک ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو جو شارٹ کویسچن ہے آپ نے کرنا ہے کویسچن نمبر فار ایگزامپل جو 2 کے شارٹ کویسچن ہے وہ اکٹھے ہی کرنے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے 2 کویسچن کے 3 پارٹ ادھر ہوں، پھر کویسچن 3 آ گیا ہو، پھر کویسچن 4 آ، اس طرح نہیں کرنا۔ کویسچن 2 کے جو پارٹ ہیں وہ کمپلیٹ اگر 5 کرنے ہیں 5 کر لیں، اگر 1 2 آپ کو نہیں بھی آتا آپ تھوڑی سی سپیس چھوڑ دیں، مے بھی آپ کے مائنڈ میں بعد میں آ جائے، صحیح ہے نا۔ یہ نہیں کرنا کہ کویسچن 2 کے 3 پارٹ ادھر ہیں 3 پارٹ لاسٹ میں، مشکل اس کو ہوگی، وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا، صحیح ہو گیا۔ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ اب جو یہاں پہ پوائنٹ بنتے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ جب آپ پیپر کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل یہ والی جو لائن ہے اگر آپ سے غلط لکھی گئی ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اسی طرح زیادہ بچے کر دیتے ہیں نا۔ آپ خود دیکھیں یہ چیز تھوڑا سا آنکھوں کو نا نیم جو بند آنکھیں ہوتی ہے نا، نیم بند آنکھیں، اس سے دیکھیں نا، یہ آپ کو بہت بری لگ رہی ہوگی، یہ چیز بری لگ رہی ہے۔ صحیح جو کاٹنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، صحیح کاٹنے کا طریقہ، یہ لائن آپ مطلب آپ نے غلط لکھی ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے غلط لکھ دیا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کاٹنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو صحیح پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ہلکی سی اس کے اوپر لائن لگانی ہے، یہاں پہ کراس، یہاں پہ کراس لگا دینا ہے، صحیح ہو گیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا جو ایگزامینر ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ والی لائن میں نے نہیں پڑھی، اب یہ چیز بری نہیں لگ رہی، یہ والی چیز بری لگ رہی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ پیپر کو دوبارہ پڑھنے کی عادت بھی ڈالنی ہے، آپ اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کریں کہ آپ کا پیپر ہو جائے، آخر میں 10-5 منٹ آپ کے پاس بچ جائیں، آپ اپنے پیپر کو پڑھ لیں۔ آپ تھوڑی سی اگر پریکٹس اس چیز کی آپ نے کی ہو، یا اگر آپ پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو آپ کریں۔ آپ مطلب اگر صبح ٹیسٹ دیتے ہیں نا، فار ایگزامپل آپ صبح منڈے آپ کسی بات کا ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہوں گے، تو اگر آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا، آپ نے یہ پریکٹس ضرور کرنی ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ دے کے ایک دفعہ پڑھنا، کم از کم آپ 3-4 غلطیاں اپنی درست ضرور کریں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہم کچھ الفاظ کی غلطی کر جاتے ہیں، تو آپ نے اپنی پیپر کو دوبارہ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنا احتساب خود کرتا ہے نا، دنیا اس کا احتساب کم کرتی ہے۔ اپنی غلطی کو ماننا سیکھیں، اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا سیکھیں۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطی کو ماننا، اس کو کریکٹ کرنا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ جو پیپر کیا ہے اسے دوبارہ پڑھیں، اس میں سے جو غلطیاں آ رہی ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھتے، آپ کو جب ایگزامینر پیپر چیک کر رہا ہوگا، وہ آپ کی جب غلطیاں ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کے نمبر بھی ساتھ ساتھ کر دے گا، اس سے آپ کا نقصان ہوگا، اس چیز سے بچنا ہے۔ صحیح بات، بعض اوقات بچوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ جب اپنا پیپر ان کے آنے لگتے ہیں تو وہ اپنی نئی شاپنگ کرتے ہیں، پینسلیں لیتے ہیں، میرا صبح پیپر ہے، گھر والے سے پیسے لے لیتے ہیں، میرا صبح پیپر ہے جی مجھے پیسے دیں، میں نے پینسل وغیرہ لینی ہے، یہ چیز لینی ہے، وہ لینی ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے نئی چیزیں لینی ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جس ہتھیار سے پورا سال لڑا ہے، مطلب جس ہتھیار سے، جس پینسل سے، جس چیز سے آپ نے پورا سال لکھا ہے، اسی چیز سے پیپر میں لکھیں۔
فوجی ہوتے ہیں آرمی والے سپاہی، تو وہ جس ہتھیار سے پریکٹس کرتے ہیں اسی سے پھر جنگ بھی لڑتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان سے مطلب اگر ان کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے تلوار سے، جنگ لڑوائیں ان سے بندوق وغیرہ سے، ایسا نہیں ہوتا. جس چیز سے ان کو مطلب پریکٹس کرائی جاتی ہے اسی چیز سے جنگ لڑوائی جاتی ہے. اس چیز کا بڑا آپ نے خیال رکھنا ہے. جس چیز پہ آپ پورا سال کام کر رہے ہیں، جس پینسل سے، اسی سے آپ نے پیپر کرنا ہے. مثال کے طور پر مثال آپ کو دیتا ہوں، کچھ لڑکے اگر انک والا پین استعمال کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں پورا سال جو پین استعمال کرتے ہیں لکھتے ہیں سارا کچھ، جب پیپر آتے ہیں تو صبح جا کے نیا پین لے لیتے ہیں کہ میرے پیپر ہے. آپ نے اس چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ آبزرو کیا ہوگا کہ جو آپ نیا پین لیتے ہیں اس کی جو آگے نب ہوتی ہے وہ استعمال ہوئی نہیں ہوتی. وہ پھر آپ کی جو رائٹنگ ہوتی ہے اس کو بڑا ایک گندا بنا دیتی ہے، بدصورت بنا دیتی ہے. وہاں پہ کیونکہ مسنگ کرتی ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا. اور جو آپ کے مطلب آپ کے ہاتھ میں چڑھا ہوا ہے پین، آپ اس کو استعمال کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی رائٹنگ میں مسئلہ نہیں بنے گا. صحیح ہو گیا. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد اپنی سامان پورا کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ کو صبح پیپر ہے تو آپ اپنے سامان کو اکٹھا کر لیں. رول نمبر سلپ، پین، پینسل، ایکسٹرا پین، فٹا، یہ چیزیں اکٹھی کر لیں. اور آپ نے جو جیومیٹری استعمال کرنی ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے جس میں چیزیں شفاف نظر آئیں. ایسی آپ نے جیومیٹری باکس دیکھی ہوگی نا، جو کاغذ ٹائپ ہوتی ہیں، ان میں سے چیزیں نظر آتی ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. آپ نے وہ استعمال کرنی ہوتی ہے کیونکہ بورڈ والے ڈکی چپی چیزیں استعمال نہیں کرتے. کیلکولیٹر کی اجازت ہے، کیلکولیٹر وغیرہ پہلے تیار رکھیں، اپنی پین پینسل تیار رکھیں، رول نمبر سلپ پہلے تیار کر لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ نے اپنے پیپر کی ریہرسل کرنی ہے، اپنے پیپر کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچے اپنے پیپر میں زیادہ نمبر لے لیتے ہیں جو بچہ اپنے پیپر کی ریہرسل کرتا ہے. اور جو ایسے بچے بھی زیادہ نمبر لیتے ہیں جو اپنے کلاس ورک کو بڑے اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہیں، اپنے ٹیچروں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان ٹیسٹوں کو دیتے ہیں. یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ مس کیا ہے، پہلے والا پوائنٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ ایسے بچے پیپر کو پورا نہیں لکھتے، ہاف آف لائنیں لکھتے ہیں، جو وہ مطلب جن کے پاس کنٹینٹ نہیں ہوتا، جن کو لیسن یاد نہیں ہوتے، سبق یاد نہیں ہوتے نا، وہ پھر تھوڑا تھوڑا لکھ کے جو الٹا پلٹا ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا، وہ لکھ کے زیادہ شیٹیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لائک بچہ ہوتا ہے وہ جو پوچھا گیا اسی کا جواب دیتا ہے اور باقاعدہ اس سوال کے مطابق ہی جواب دیتا ہے. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے. اور اس کے بعد پیپر کی ریہرسل کیسے کرنی ہے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ جائیں، آپ سوچیں کہ یار اگر میں پیپر کو آنکھیں بند کر کے سوچیں نا ذرا کہ یار میں پیپر کو اس طریقے سے کر رہا ہوں گا، اس طریقے سے میں کویسچن لکھوں گا، اس طریقے سے میں اپنی ہیڈنگز دوں گا. یہ جب آپ سوچیں گے تو آپ کا پیپر بڑا خوبصورت بن جائے گا. پھر جو آپ نے سوچا ہے اسی کو پریکٹیکل کرنے کی کوشش کریں. یار میں ایسے کویسچن لکھوں گا، ایسے ہیڈنگز دوں گا، ایسے اپنے پیپر کو خوبصورت میں بنا سکتا ہوں. تو یہ ہوتی ہے ریہرسل. آپ نے یہ ضرور کرنی ہے. اس سے آپ کی پیپر کی جو سکیل ہوگی وہ مضبوط ہوگی. صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جو مین پوائنٹ ہے، سب سے مین پوائنٹ، آپ امتحان کی باتیں ہو گئی ہیں، امتحان سے پہلے جو آپ کا ایشو ایک بنتا ہے نا کہ جب امتحان نزدیک آتے ہیں نا آپ کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، یار صبح پیپر ہے، بڑی پریشانی ہے. اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اس کو دور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ میں تصور کریں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایزی ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کی باڈی ہے اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں. صحیح ہے. آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں. آنکھیں بند کر کے سوچیں میں صبح اٹھا ہوں، اپنا سامان ریڈی کیا ہے. یا مکمل آپ جب سوچیں گے نا آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میں نے مکمل سامان ریڈی کر لیا ہے، ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے، اب جا رہا ہوں اسکول کی طرف. اسکول جائیں. اس کے بعد آپ مطلب اپنا سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے ہوں، ایگزامینر مجھے پیپر دے رہا ہے. صحیح ہے. یہ آپ جب سوچ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک پیپر کے لیے آپ کی آسانیاں بنتی جائیں گی. ٹھیک ہے. مجھے پیپر دے رہا ہے، میں پیپر کر رہا ہوں، میں ایسے کویسچن کر رہا ہوں، میرا پیپر بہت اچھا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ریہرسل کر رہے ہیں نا پیپر کی یا آپ تصور کر رہے ہیں تو اس وقت یہ الفاظ ضرور بولنے ہیں کہ میرا پیپر بہت اچھا ہو رہا ہے. اس سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوگا، آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا. صحیح ہے. یہ چیز اپنے اندر ضرور بولنی ہے میرا پیپر بہت اچھا ہو رہا ہے. اور جب آپ مطلب سوچ رہے ہیں کہ میرا پیپر اینڈ ہو گیا ہے، میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے، باہر آ گیا ہوں، لڑکوں سے مل رہا ہوں،
لڑکوں سے باتیں کر رہا ہوں، ان کا پیپر اچھا ہوا ہے، میرا اچھا ہوا ہے، تو اب میں گھر کی طرف آ رہا ہوں. یا جب آپ یہ پورا تصور کر لیں گے، جب آپ صبح جائیں گے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوگی. صحیح ہو گیا؟ آپ بالکل اپنے آپ کو ایزی فیل کریں گے. اس کے بعد بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پیپر، فار ایگزامپل آپ کو اپنے سینٹر کا پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر کہاں پہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے ایک دن پہلے جا کے اپنے سینٹر کو دیکھ لینا ہے. بعض اوقات آپ کے لیے یہ بھی پریشانی ہوتی ہے، یار میں صبح جا رہا ہوں، میرا پیپر ہے لیکن مجھے سینٹر کا پتہ بھی نہیں ہے میرا کہاں پہ پیپر ہے. اگر مطلب آپ کو سینٹر کا پتہ ہے لیکن آپ نے وہ چیز جگہ دیکھی ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ پرابلم ہوتی ہے، مین پرابلم ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے مطلب آپ کو سینٹر کا پتہ ہے، یار یہاں پہ ہے لیکن میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی نہیں ہے کہ مطلب کس سائڈ پہ ہے، کون سے راستے پہ ہے، تو آپ ایک دفعہ جا کے پہلے اسے دیکھ لیں تاکہ صبح آپ کے لیے پریشانی نہ ہو کہ یار میں جاؤں گا کیسے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیل والا جو 10 آف 10 تھا نا، یہ کام ہی ایسے کرتا ہے، پاس ہونے والا بچہ کام ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ ٹاپ یا پاس ہوتا ہے، اور جو فیل بچہ ہوتا ہے نا یا بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے وہ کام ہی ایسے کرتا ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے. اس میں ایگزامینر کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، آپ اسے بڑے اچھے طریقے سے نمبر نکلوا سکتے ہیں. اسی کے ہاتھ سے 10 آف 10 بھی نکل رہے ہیں، اسی کے ہاتھ سے 3 آف 10 بھی نکل رہے ہیں. صحیح ہے؟ اب آپ کا پیپر بتا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح کیا. اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے. بیسٹ آف لک. میری یہ بڑی ایک خواہش تھی کہ میں آپ کو یہ ٹاپک سمجھاؤں، آپ کو بتاؤں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک سے آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کانفیڈنس ضرور آ گیا. پیپر اٹیمپٹنگ کی سکل آپ کے اندر ضرور آ گئی ہوگی. آپ کی پیپر اٹیمپٹ کرنے کی مطلب پوائنٹس میں یہ ایک نئے پوائنٹس ہوں گے اور آپ کے لیے آسانی ہوگی. بعد بیسٹ آف لک. تقریباً میرے پوائنٹ اینڈ ہو گئے ہیں. اگر آپ کا کسی حوالے سے کوئی پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہے جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو شیئر کریں، یا کوئی کویسچن آپ کا ہے کویسچن کریں. کوئی کویسچن نہیں ہے؟ تقریباً پوائنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ پوائنٹ اگر آپ اپنے پیپر میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تھینک یو. اللہ حافظ.